بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ درس قرآن مدرس جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد روینہ انصاریہ شیخ برا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، صدق اللہ العظیم۔ کوئی میں سے کوئی جز ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کلم کلا ناشکرا ہے۔ بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، تو اس کا اپنا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، بھگتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بعض واضح میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی؟ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مونس بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے بعض اس ہوگی۔ سورہ زخرف کی آیت 15 تا 19 ہے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے انسان پر کیے جانے والے باری تعالی شانہ کے بہت سے احسانات، جن میں کلام اللہ اور ہدایت کاملہ کا دیا جانا، نزول قرآن اور وحی، حضرت انبیاء علیہ السلام کا مبعوث ہونا، ہدایت کی راہوں کو کھلے اور واضح انداز میں بیان کرنا، اور پھر بندوں پر جو خاص انعامات جسمانی ہیں، ہر نوع کی سواریاں، بحر و بر میں، سمندر میں، خشکی میں، فضا میں، کوئی مخلوق ایسی نہیں، بہت سی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، کتنی مخلوقات ہماری طرح چلنے پھرنے اور ان کی بولیاں بھی ہیں، آواز بھی نکالتے، لیکن کسی کو تو کسی چیز پر سوار نہیں دیکھو گے۔ انسان کے لیے سواریاں ہیں، کچھ تو وہ جو قدرت نے تخلیق کی، جیسے اونٹ گھوڑا، باوجود زیادہ قوت ہونے کے ہم سے ہمارا متی کیا،
وہ مقابلے پہ آ جائے تو ایک ہی کئی بندوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن اللہ نے انسان کو شرف بخشا، اس کو وہ عقل اور عزت عطا کی، یہ ان سواریوں پر خود بھی سوار ہوتا ہے، اپنے سامان اور تجارت کا مال لاد کر کہاں کا کہاں پہنچاتا ہے۔ سمندر میں قدیم زمانوں سے سب سے بڑی تجارت اور آج بھی ہوتی ہے، کشتیوں، بحری جہازوں، اور پانی کو دیکھو تو وہ تو ایک ہی بیک وقت اپنی اتنی بڑی وسعت کے ساتھ چھوٹے موٹے جہازوں، انسانوں کے بنائے ہوئے چیزوں کو اپنے اندر ڈبو لے، لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ پانیوں پر انسان اپنے مالوں سمیت کہیں کا کہیں پہنچتا ہے۔ اور اب تو یہ وہ سواریاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل اور ہاتھ اور مادہ دیا، اس سے اس نے ترکیب کی۔ اب زمین پر کتنی دوڑنے والی چیزیں ہمارے ممبار بنائی ہیں، اور ہمیں وہ سمجھ عطا کی کہ ان پر ہم پوری طرح قابو یافتہ ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں، نعمتیں ہم بندوں پر۔ فرمایا کہ یہ زمین کے راستے بھی قدرت کی طرف سے مقرر ہیں، یہ تمہاری گلیاں، یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں، کہ تم دنیا کے ایک حصے سے آخری انسانی آبادی تک بغیر کسی ٹیکس کے ادا کیے، ہر بندہ اپنے دروازے اور سامنے گیٹ لگاتا ہے تو لنگر دیتا روپے کے لیے، تو بندہ بازار تک نہ جا سکتا۔ یہ راہیں مقرر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم تعالیٰ شام الارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شکر ہر دم واجب ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت تب ہو کہ اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہو، اس کی بڑائی، اس کی شان ذوالجلالی کا تمہیں علم ہو۔ جاہل نے کیا رب کی عبادت کرنی، اور جہالت کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ، ان کے عجیب و غریب عقائد، ایک تو یہ تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا وہ اپنے لیے بڑا ہی عار اور شرم کی بات سمجھتے تھے، حالانکہ خود عورتوں سے پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ کی تخلیق ہے تو اس میں تبدیلی کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کو زندہ بازوں نے جب غور کیا کہ یہ پیدا ہی کیوں ہوئی، یہ تو اپنے آپ کو مارنے اور نسل انسانی کا انقطاع ہے، جس کا عقل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور الٹا وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ ذات مخلوق جیسی، بندوں جیسا رب نہیں ہے کہ اس کا کوئی جز ہو، اس کا کوئی ہم جنس ہو، اس کا کوئی اولاد یا ماں باپ ہو۔ ان چیزوں سے رب کی ذات پاک ہے، وہ نہ کسی کا جز ہے، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، وہ ان چیزوں سے برا ذات ہے۔ اب تعالیٰ شان کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا انسان کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اور ارشاد فرمایا تمہیں جب خبر ملتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا رنگ کالا اور پیلا ہو جاتا ہے، تم گھٹتے ہو اور شرم کے مارے باہر لوگوں کو منہ نہیں دکھاتے، اور وہ چیز جو تمہارے نزدیک گھٹیا ہے وہ رب کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بات تو ذرا بتاؤ کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا، تخلیق کیا تھا، تم دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر اور مؤنث ہیں، کیا لڑکیاں ہیں کہ لڑکے؟ تمہیں تو خبر تک نہیں۔ اور اللہ تمہیں جو خبیر ذات ہے بتاتا ہے کہ اس نے فرشتوں میں یہ تذکیر و تانیث نہیں رکھی، وہ رجولیت اور امرائیت سے پاک، مذکر مؤنث فرشتے نہیں، جیسے اللہ نے جس طرح ان کو تخلیق کیا وہ اسی طرح ہے۔ ہر شے کو بندوں اپنے
اپنے پر قیاس کرنا یہ تمہاری بڑی غلطی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے مردوں میں، انسانوں میں مرد اور عورتیں بنائے ہیں، فرشتوں میں بنائے ہیں۔ تم کہتے ہو تو پھر اس کا ثبوت تمہیں دینا پڑے گا۔ قیامت کے روز تمہارے یہ برے اور گندے عقیدوں کی پوچھ ہوگی، گواہی دو۔ آپ بتاؤ کہ تم نے ان کو دیکھا تھا، کہاں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر مذکر اور مؤنث میں سورج اور چاند میں اللہ نے سورج کو زیادہ روشنی بخشی، کوئی کہے کہ کیوں؟ اس کیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ رب کی مرضی، جس نے تخلیق کیا۔ مرد اور عورت میں اللہ پاک نے مرد کو قوت زیادہ بخشے ہیں، طاقت زیادہ دی ہے، عقل کی بھی، جسم کی بھی، کیونکہ اس کے کام ایسے تھے، اس کو تخلیق اسی طرح کیا ہے۔ اور فرمایا کہ عورتوں کو تو پیدائشی طور پر زیورات اور زیب و زینت کی عادت ہوتی ہے، اور خود قدرت نے ان میں یہ وصف رکھا ہے۔ مرد نہیں کہتے کہ میں، اب کے جو مرد ہیں یہ عورتوں کو دیکھ کر عورت نما ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ مرد کو اللہ نے بالا رکھا ہے عورت سے اور کامل بنایا ہے، وہ ناقص ہے بمقابلہ مرد کے ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، قوا کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، دونوں کو ایک برابر نہیں بنایا ہے۔ عام طور پر جو کام مرد کر سکتا ہے عورت سے نہیں ہوتے، اور بالخصوص علوم اور عقلیات میں مرد فائق رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کسی بھی بات میں مرد کا بات کرنا وہ کوئی نتیجہ رکھتا ہے۔ عورتیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گفتگو کریں گی، اول تو عجیب کہ ساری بولیں گی بھی سنیں گی، مرد کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ ایک بولتا ہے باقی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن کوئی عورتوں کی مجلس ایسے نہیں کہ گلی بولتی ہو، بے شک ہوتے قرآن میں پڑھا جائے سب باتیں کریں گے اور اپنی عجیب و غریب کے بے نتیجہ اکثر گفتگو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ناقص چیز تھی رب کی طرف منسوخ کرتے، دیکھو بڑی ہی تمہارے لیے شرم کی بات، اللہ نے سوال ساری انسانوں اور مخلوق جیسی صفتوں سے پاک ہے، اس کی ساری صفات، اس کے اسماء، اس کی شانیں اعلیٰ اور بالا ہیں۔ جو صحیح اور سچا اور سچا عقیدہ ہے وہ رکھنے والا اللہ کا محبوب پیارا بندہ وہ شکر گزار ہے۔ جو کچھ اس سے ہٹ کر کہتے ہو وہ نری گندگی، غلاظت، بد عقیدگی، بد عقلی، اور انسانوں کو جو شیاطین نے اور ابلیس نے بری راہیں سجائی ہیں وہ یہ ہیں۔ انسان کا عقیدہ برا ہو ہے، اپنے خالق کی جناب میں گستاخیاں کرے تو پنجابی دے لفظ تھے پیٹوں گئے لطرا کسواؤں پھر کی چاہیے۔ عقل بھی اللہ نے دی، علم بھی دیا، قرآن بھی دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات، تشریحات، احادیث بھی موجود ہیں، پھر بہتا پھرے اور سچی بات قبول نہ کرے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب آپ نے خود لینے تم چھوڑو، تم ہدایت کی راہ ان کو بتا دو، اختیار کرتے کہ نہیں، یہ نتیجے پر آپ کی نظر نہ ہو، آپ اپنا کام کریں، حق تعالی شان ہو، صحیح عقائد اور اعمال کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ رب ارحمنا کما ربیانا صغیرا۔ یا اللہ پاس بیماروں کو تندرستی عطا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، حضرات وہاں میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، قرآن پاک پڑھنے سمجھ عمل کی توفیق عنایت، ہمارے سارے گناہ معاف فرمائیں، کمان قبول، قرآن پاک کا نور ہمیں ہماری آل اولاد نسل کو نصیب کر۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے پاس کر، ہم سب کے والدین، آبا و اجداد، اہل تعلق، رشتہ دار، چھوٹے بڑے، ہمارے مسلمین سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر، ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند کرو۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ راہ ہدایت منجیات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کی سماعت فرما رہے تھے، جس میں آج سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 15 تا 19 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ روحانی اور قرآنی ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔